वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। राना साहब एक तरफ तो जो बात इमरान खान साहब ने कही कि ये आखिरी महीना है, मार्च में मुझे इंतखाबात चाहिए, उसके लिए राजी हो जाएं। परवेज इलाही साहब ने उसके बरक्स बात की, उन्होंने कहा कि मार्च तक तो अब कहीं मामला नहीं जा रहे, ये मार्च तक यही सिस्टम रहेगा। मगर साथ में परवेज इलाही साहब ने जो मुज़ाकरात खुलने की भी एक बात की कि रास्ते खुल गए हैं। इस सारे मामले में एज ऑफ नाउ एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है, या फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने रास्ता खोल लिया है और आप पर कोई मुमकिन दबाव है कि जी जरा पीछे आइए और इलेक्शन की तारीख दीजिए, या फिर परवेज इलाही पर दबाव है कि इमरान खान जो कहिए वो बात ना मानिए? ये शाहजेब मैंने 26 नवंबर को भी ये अर्ज किया था और ये कहा था कि अब आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलनी। अगर इलेक्शन की तारीख लेनी है तो सियासतदान बनो, सियासतदानों के साथ आके बैठो, आके मुज़ाकरात करो। मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बाकी जो आपके अलाइज रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, खालिद मक्सी साहब हैं, अख्तर जान मेंगल साहब हैं, उनसे रब्ता करो और बैठ के इस मुल्क को जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला दरपेश है उसके ऊपर कंसेंसस पैदा करो और आगे बढ़ने के। मगर साहब वो नहीं हुआ ना, उन्होंने एक फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट दिया था, साथ चलो, एक फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद आप लोगों ने कह दिया अक्टूबर 2023 में होंगे। उन्होंने कहा मेरा तो गलत ही मतलब ले लिया, मैंने तो ये बयान दिया ही नहीं था, और वो अपने इस बयान से भी पीछे हट गए कि पहले तारीख तो होगी फिर ही बात आगे बढ़ेगी। तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? या आप लोगों को इत्मीनान हो गया कि किसी भी सूरत परवेज इलाही असेंबली तोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप लोग बात ही नहीं करने को अब तैयार? नहीं तोड़ दें। हम तो नहीं कहते कि परवेज इलाही साहब असेंबली ना तोड़े। हम तो कहते हैं कि अगर उसने 10 दिन बाद तोड़नी है सुबह तोड़े, और जो है वो पंजाब का जो है वो इलेक्शन हम लड़ने को तैयार हैं। इस सिलसिले में मैंने तो पंजाब PMLN का अजलास भी जो है वो इसी हफ्ते जो है वो बुला लिया है। हम तो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देंगे। साहब आप कह रहे थे कि उनके लोग आपके साथ राब्ते में हैं, वो कह रहे हैं आपके लोग उनके साथ राब्ते में, आपको टिकट देने के लिए लोग मिल जाएंगे। वो कह रहे हैं इस वक्त हमारा टिकट बिक रहा है, आपके लोग उनके साथ राब्ते में टिकटों के लिए। चले देखें, बात ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि जी आए ये घोड़ा ये मैदान आओ इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर अब इन चीज़ों में क्या मानी रह जाते हैं कि जी आपके बंदे हमारे बंदे इधर चले गए उधर चले गए। मामला ये है कि अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, बात करनी है, तो वो सीधे तरीके से जो है ना वो कान पकड़ें, ऊपर से हाथ ना घुमाएं, सीधी बात करें कि जी मैं बैठ के बात करने को तैयार हूँ। ये कहना कि जी बात करें वरना मैं तो ये कर दूंगा, अगर ये ना किया तो मगर मैं वो कर दूंगा, इससे अब कोई नहीं चलेगा। मगर राना साहब आप लोगों का आपकी एक हिकमत अमली का ये हिस्सा था कि हम बरादरी ने रिजेक्ट कर दिया है। आपकी हिकमत अमली का ये हिस्सा था कि जब हम हुकूमत में आए हमने मुश्किल फैसले किए, मुश्किल फैसले करके IMF का प्रोग्राम बहाल कराया, अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया, तो अब हमें अवाम को रिलीफ देना है ताकि हमने जो अनपॉपुलर हुए हैं वापस पॉपुलर हो सके। मगर राना साहब आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कोई अवाम को रिलीफ आप दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई और ज्यादा है, अब सर्दियां शुरू होते ही गैस का क्राइसिस अलग शुरू हो गया है। जैसे जैसे आप और टाइम गुजारेंगे और आपका पॉलिटिकल कैपिटल बर्न नहीं होगा, IMF आ नहीं रहा है, मुल्क का वजीर खजाना कह रहा है कि मुझे परवाह नहीं है, IMF नहीं आता तो IMF नहीं आएगा तो वैसे ही पैसों का इंतजाम नहीं होगा, तो कुछ है नहीं आप लोगों के लिए आगे जिसकी वजह से आप अवाम को रिलीफ दे पाएंगे या पॉपुलर हो पाएंगे? पहली बात तो ये है कि कैपिटल जितना बर्न होना था वो हो चुका है, अब उससे आगे और ज्यादा बर्न नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हम सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब इस मामले में और इसहाक डार साहब इस मामले में लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे और लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ जो हमारी नज़र में या हमारी समझ में है वो हम जो है वो दे पाएंगे। तो इसलिए आने वाले 3-4 माह जो है उसमें हम वफाकी हुकूमत को अगले 6 माह 8 माह जो है वो कायम रखते हुए हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोगों को जस्टिफाई कर सकें कि हमने उनके लिए जो है वो पूरी मेहनत की है और कुछ ना कुछ उनके लिए जो नया बजट होगा इंशाअल्लाह ताला उसमें भी और उससे पहले भी। तो ये हमारी कोशिश है, इसमें हमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
سب ساتھ میں یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب کو ایک غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے 2019 میں جو توسیع دی وہ بہت بڑی غلطی تھی, توسیع ہونی نہیں چاہیے, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے جب توسیع کا معاملہ عدالت چلا گیا, پھر عدالت سے پارلیمنٹ آ گیا, تو آپ لوگ بھی اس کو ووٹ دینے میں شامل تھے, مگر عمران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہی ان کے رابطے جنرل باجوہ کے آپ لوگوں سے استوار ہو گئے, اور پھر 2019 گزرا, 20 گزرا, 21 میں آ کے کس طریقے سے جنرل فیض گئے اور ان کی حکومت کو گرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ پوری سازش اس طریقے سے تیار ہوئی, یہ راستے وہیں سے کھلے؟ نہیں دیکھیں, اس میں شاہ زیب شاید میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جب یہ جنرل فیض کا ٹرانسفر ہوا اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہیں ایک بڑے ہی ان سیریمونیل طریقے سے جو ہے وہ آئی ایس آئی سے ہٹایا گیا اور دوبارہ جو ہے وہ جنرل فیض کو لایا گیا, تو اس سے جو ہے وہ تعلقات میں جو فرق آیا وہ محسوس ہو رہا تھا. اور اس کے بعد جب جنرل فیض صاحب جو ہے وہ علیحدہ ہوئے ہیں اور ڈی جی آئی نئے جنرل صاحب آئے ہیں, تو اس کے بعد کچھ لوگ گئے ان کے پاس, وہ لوگ جن کو جو پہلے بھی جاتے تھے کہ جی بتائیں جی کیا حکم ہے, تو جب ان کے پاس ایک ان کے الائی جو ہے وہ ان سے ناراض تھے اور ان کو گلا تھا کہ جی ہمیں تو یہ بالکل گھاس ہی نہیں ڈالتے, ہمیں تو بلاتے نہیں ہیں, ملتے نہیں ہیں, بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی جائیں جا کے آپ ان سے بات کریں, تو وہ گلا کرنے کے لیے گئے اور ان سے کہا کہ جی ہمارے لیے کیا حکم ہے, تو انہوں نے کہا جی اب آپ کے لیے کوئی حکم نہیں ہے, یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, اس قسم کے حکم اب ہم نہیں دیں گے, آپ جانیں, آپ کی سیاست جانیں, جو آپ کا دل چاہتا ہے, جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہ آپ کریں. اس کے بعد کوئی دوسرے صاحب گئے, کو جب 2-3 صاحبان سے ایک ہی خبر واپس آئی, تو ہمارے پی ڈی ایم میں جو یہ خیال تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اسے حاصل ہے تو اس لیے ہم عدم اعتماد نہیں لا سکتے, تو پھر وہاں پہ بھی سوچ پیدا ہوئی کہ بھئی اگر یہ صورتحال ہے تو یہ الائی تو سارے علیحدہ ہونے والے ہیں, تو پھر کیوں نہ کوشش کی جائے. تو جب کوشش کی تو پھر ہم نے اپنے طور پہ بھی اس بات کو جو ہے وہ چیک کیا, کچھ لوگوں کو بھیجا, تو وہاں سے جواب ایک ہی آیا کہ جی سیاست آپ نے کرنی ہے, آپ جیسے مناسب جیسے بہتر سمجھتے ہیں آپ کریں, ہمارا اس میں آپ کو کوئی حکم ہے نہ کوئی آپ کو ایڈوائز ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ مگر ران صاحب اس سب کے دوران پرویز الہی صاحب کو اور مونس الہی صاحب کو تو کہا جنرل باجوہ نے, جو ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جاؤ اور پھر پنجاب میں کی حکومت بنے. کہہ رہے ہیں نہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں. میں کوئی جنرل باجوہ صاحب کا کوئی حامی نہیں ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے خلاف کتنا ایک جو ہے وہ بے بنیاد کیس جو ہے وہ بنایا گیا, اور میں کو ان کا حامی نہیں ہوں. لیکن یہ غلط کہہ رہے ہیں دونوں باپ بیٹا کہ باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں. دراصل ہوا یہ ہے کہ اگر ان دنوں میں اگر میں ان کے پاس گیا ہوں اور میں نے جا کے اپنی پوری کہانی بیان کی ہے, اور اس کہانی کا رزلٹ یہ ہے کہ میں عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت کروں, تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, آپ جو سمجھ رہے ہیں مناسب ہے آپ کر لیں. ایسے آپ چلے گئے ہیں تو آپ نے جا کے اپنی کہانی بیان کی اور آپ نے کہا کہ جی نہیں یہ تو بڑا غلط کام ہے, اس کی مخالفت ہونی چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ مونس الہی نے باجوہ صاحب سے جب بات کی ہوگی تو اس نے پہلے پوری ایک تمہید باندھی ہوگی کہ جی ہمیں نیازی صاحب کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ. پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ہی کال کی تھی, مگر باجوہ صاحب نے کہا کہ یہی عزت کا راستہ ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان کی بات کی تائید کی ہوگی, پہلے تمہید انہوں نے باندھی ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا, ہمارے ساتھ دعائے خیر کر لی, جا کے زرداری صاحب کے گھر مٹھائی دے آئے, تو اس کے بعد پھر ان کو کیا ضرورت تھی جی ان سے بات کرنے کی؟ یہ بات ان سے ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے سے پہلے نہیں انہوں نے کی, اس سے پہلے بھی انہوں نے ان سے بات کی. مگر عدم اعتماد کے دوران انہوں نے یہ بھی تو ہوا نا ران صاحب, عدم اعتماد کے دوران کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ لوگوں پر یہ کہا کہ الیکشن کی طرف اب جائیے, معاملہ آگے بڑھائیے اور الیکشن کی شرط مان لیجئے. یہ بھی ہوا تھا نا درمیان میں؟ کہا جی نہیں, ایسے ہوا کہ ایک دن آرمی کی لیڈرشپ نے, جس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی تھے, انہوں نے پی ڈی ایم کے جو لیڈرز ہیں یعنی سربراہ ہیں ان کو بلایا اور بلا کے ان کو کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ پیغام ہے
کہ آپ جو ہے وہ یہ واپس لے لیں عدم اعتماد کی تحریک، تو وہ ارلی الیکشن جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، جو پی ڈی ایم کی قائدین تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے، آپ کی تجویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ نو، یہ ہماری تجویز نہیں ہے، ہماری اس میں کوئی تجویز نہیں ہے، یہ تجویز ان کی ہے، ہم نے آپ تک اس لیے پہنچا دیا ہے کہ آپ کا آپس میں جو ہے وہ کوئی بول چال نہیں ہے، یہ تجویز ان کی ہے، جواب آپ کا ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ تو پھر پی ڈی ایم نے کہا کہ جی نہیں، ہم اس مرحلے پہ جو ہے وہ اپنی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ واپس نہیں دیں گے۔ ان سے مراد عمران خان کی ہے؟ کیونکہ اسی طرح کی غلط فہمی جو ہے یہ پرویز الہی صاحب کو اور مونس الہی صاحب کو ہوا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس پورے عرصے کے دوران انہوں نے نہ کسی کو کہا کہ تم حمایت کرو، نہ کسی کو کہا کہ تم مخالفت کرو۔ یہی بس درمیان میں ایک دفعہ وزیر اعظم عمران خان کا، کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے، یہ پیغام لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ان کا پیغام ہے۔ جی بالکل، انہوں نے دو ٹوک انداز میں جو ہے یہ بات کی۔ تو رانا صاحب ابھی بھی یہ دیکھیں کہ جس دن انہوں نے جس دن وردی اتاری ہے، یعنی اس دن کے بعد ان کو ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے تو آخری دن تک بھی جو ہے وہ ان کی خوش آمدیں اور بلائیں لیتے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی گھٹیا کریکٹر ہے۔ بہت شکریہ حسن اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اسپیس دینے کے لیے تیار ہیں، مگر پہلے ساتھ بیٹھیں، بغیر کسی شرط کے بیٹھیں۔